يا أيها الناس اتقوا ربكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام اور ناظرین حضرات، ایک اہم مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرنا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر نوجوان ویمل، تمباکو، گٹکا اور جو الگ الگ نام ہیں اور جو سگریٹ اور بیڑی وغیرہ جو پیتے ہیں، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو کھا کر، ان چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ یعنی اس طرح یہ چیزیں کھانے کے بعد اب ڈائریکٹ جو ہے وضو کر کے مسجد میں پہنچ کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، جبکہ آپ کے منہ سے بدبو جو ہے وہ آ رہی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈائریکٹ وضو کر کے اور اپنی منہ کی بدبو جو ہے وہ آپ زائل نہیں کر رہے ہیں، یعنی ختم نہیں کر رہے، بس وضو کر رہے، کلی کر رہے اور پھر جا کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، تو اس طرح کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ یعنی یہ چیزیں کھا کر منہ کی بدبو جو ہے وہ منہ سے آ رہی ہے اور آپ نماز پڑھ رہے اس حال میں، تو یہ آپ کے لیے مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی کہتے ہیں کہ حرام کے قریب۔ تو اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ تو اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ نماز سے پہلے اپنے منہ کو میں جو ہے وہ مسواک کرے، اپنے دانتوں کو جو ہے وہ کسی چیز سے جو ہے وہ صاف کرے اور منہ کی بدبو کو زائل کریں، اس لیے کہ مسجد جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے سامنے ہمیں کھڑے ہونا ہے۔ کیا آپ اس حالت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا پسند کرتے ہیں کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے؟ اور کہتے ہیں کہ مسجد میں فرشتے بھی ہوتے ہیں کہ آپ کے بدبو سے مسجد کے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوں گے، اور کسی کو، کسی مسلمان بھائی کو یا فرشتوں کو یا کسی ذات کو تکلیف پہنچانا یہ ہماری خاصیت اور ہماری صفت نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو ہاتھ کے ذریعے، زبان کے ذریعے تکلیف پہنچانا یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ مسئلہ تو مختصر تھا، لیکن اس کی اتنی تشریح اس لیے کرنا پڑ رہی ہے کہ آپ مکمل جو ہے وہ سمجھ جاؤ کہ کھانا ہمیں چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے، یا اگر عادت لگ گئی ہے کھا لیتے ہیں تو اب اس صورت میں نماز کس طرح پڑھنا چاہیے۔ تو یہ مکمل تفصیل آپ کے سامنے آ گئی، لیکن آپ حضرات ایک چھوٹا سا سوال ہے، مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھنا، برا آپ جو ہے وہ اپنے دل کو جو ہے وہ محسوس نہ ہونے دینا کہ میں آپ کو جو ہے برا بھلا کہہ رہا ہوں۔ ایک چھوٹے بھائی کے ناطے آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ خود مجھے جواب دو کہ یہ کھانے سے کیا آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو آپ اپنے عقل کو جب آپ استعمال کریں گے اور اپنے عقل سے سوچیں گے اور اپنے دماغ کا استعمال کریں گے، اور تو جب یہ چیزیں جب آپ سوچیں گے تو آپ کا جواب یقیناً یہ ہوگا کہ یہ چیزیں ہماری جو ہے وہ باڈی کو اور ہماری خوبصورتی کو، ہمارے جسم کو، ہمارے بدن کو جو ہے وہ خراب کر رہی ہے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کے دانت جو ہے وہ کھانے کی وجہ سے لال ہو گئے، اور کتنے ایسے جو ہے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سامنے کھانے والا آتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، اور کتنے ایسے ہیں جو جن سے بات کرنے میں ایک عار اور ایک تکلیف سے محسوس ہوتی ہے کہ کتنی بدبو آ رہی ہے کہ کیسے اس سے باتیں کریں۔ تو یہ انسانی فطرت کے بالکل خلاف ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہاں پر یہ ہے کہ جو یہ پروجیکٹ بنا رہے ہیں، جو یہ سامان بنا رہے ہیں، وہ خود اس پروجیکٹ پر، اس سامان پر وہ تصویر دیتے ہیں کہ دیکھو آپ کھانے کے بعد جو ہے وہ آپ کے دانتوں کا اور آپ کے چہرے کا اور آپ کے بدن کا یہ نقشہ ہوگا، یہ تصویر ہوں گی، یہ نقصان ہوگا، اس کے باوجود ہم کھا رہے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ تو دنیا کے اعتبار سے ہوا، لیکن جب کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے کہ میرے بندے میں نے تجھے جو ہے وہ خوبصورتی
زندگی دی تھی، جسم دیا تھا اور بدن دیا تھا اور نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن تو نے میری نعمتوں کو جو ہے وہ شکر ادا کرنے کے بجائے جو ہے وہ غلط چیزیں استعمال کر کر میری نعمتوں کو تو نے ضائع کیا، تو کیا جواب اللہ تعالیٰ کو دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔